الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسائل قربانی کے ضمن میں الحمدللہ بعض احباب کی طرف سے کچھ سوالات پہنچے، ان کا ہم انشاءاللہ تعالی جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا امت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کی ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کے جانور کو ذبح کیا تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہم تقبل منی، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، اور امن لم یضح من امتی، اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے بھی قبول فرما کہ جو قربانی نہ کر سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور اس بات کا ذکر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا۔ آپ نے اپنی امت کی طرف سے یا امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کی جو قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ آپ کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کیا ہو، یا بعد میں تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ دین ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہو۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ امت کے لیے عام نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ آپ کے لیے خاص نہ ہوتی تو یقیناً صحابہ کرام بھی ایسا کرتے، لیکن ایک بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام، ائمہ دین، خلفاء، فقہاء، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی ایک نے بھی امت کی طرف سے قربانی کی ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنی طرف سے اور اپنے فوت شدگان کی طرف سے تو قربانی کی اجازت کسی حد تک جو دلائل الحمدللہ موجود ہیں ان کی روشنی میں ملتی ہے، لیکن پوری امت کی طرف سے قربانی اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ اسی طرح ایک سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رہے جامع ترمذی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس بات کا حکم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ایسا ہمیشہ کروں گا۔ سنن ابی داود وغیرہ میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی۔ تو اب اس چیز کو دلیل بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو جان لیجئے پہلی بات تو یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا ناقابل دلیل ہو گئی۔ چلیں اگر اس کو مان لیا جائے کہ اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ داماد، اور آپ نے ان کو وصیت یا نصیحت کر رکھی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا۔ اگر بیٹے نے، داماد نے اپنے بڑے کی طرف سے قربانی کر لی، اس کا تو کسی حد تک جواز ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، محدثین، ان میں سے کسی ایک نے کبھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو؟ یقیناً ایسا نہیں، کوئی ایک دلیل بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بہت محبت ہے، لیکن جتنی محبت صحابہ کرام کو تھی کیا اتنی ہے؟ کیا جتنی محبت ائمہ دین، فقہاء اعظام اور تابعین، تبع تابعین کو تھی،
کیا اتنی محبت ہمیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل ہی نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اس پر چلنا لازم ہے، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا تم پر لازم ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا ثواب ہماری میت کو، فوت شدہ کو پہنچے۔ تو ذرا سوچئے، کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے ثواب کے محتاج ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں اس بات کا تو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اس بات کا حکم ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، ہم آپ پر سلام پڑھیں، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف سے کوئی نیکی کریں، کیونکہ آپ کو امت کی نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی نہ کہیں دلیل ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، امت کا جو بھی فرد، مرد یا عورت، بڑا چھوٹا، جوان بوڑھا، پہلے گزر گئے، موجود، آنے والے، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دی، جتنا کرنے والے کے لیے اجر ہے نا، اتنا ہی بتانے والے کے لیے بھی اجر ہے۔ اور یہ ساری باتیں نیکی کی کس نے بتائیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو جتنا ہم کرنے والوں کے لیے اجر ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے برابر کا اتنا اجر ہے۔ لہٰذا جان لیجئے، امت کے افراد کو نہ تو امت کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز نہ قرآن پاک سے ثابت ہے، نہ احادیث رسول سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین، ائمہ دین، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہے۔ تو جو چیز پہلے ادوار میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، تو آج اس چیز کو اختیار کرنے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پا لینے والے تمام ائمہ کرام اور خلفاء، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔